آج سے کئی سال پہلے مقتل میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا عقائد وہابیہ اور علماء دیوبند کا تضاد. تو اس میں میں نے جو ہے یہ مطلب ایک طرح کا سوال جو ہے وہ پوچھا تھا کہ بھائی اکابر علماء دیوبند ان کے عقائد ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے بڑے سخت ہیں اور بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے لائق تقلید نہیں سمجھتے ہیں، اور ایک اچھا اور عقل مند اور عالم دین واقعی میں جو ہے بلکہ وہ اہل سنت کا وہ قاتل اور اس طریقے کی چیزیں جو ہے مطلب بڑا سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب مولانا احمد ضیاء خان صاحب نے علماء دیوبند کی جو تکفیر کی اور وہابیت سے ان کو ملایا تو انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ بھائی میرا کوئی ابن عبد الوہاب نجدی کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے اکابر کا جو طریقہ رہا ہے کہ بھائی وہ ہماری کتابوں میں ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے جو ہے اور اکابر کے اقوال وغیرہ آپ دیکھ لیں. تو اس کے بعد یہی ہوا کہ بات تو یہ صحیح تھی. اس لیے دیکھیے کہ دیوبند کی طرف سے جب یہ جواب دیا گیا مولانا احمد خان صاحب کو تو مولانا احمد رضا خان صاحب کی طرف سے پھر کوئی جواب نہیں آیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کے جو اخلاف تھے ان لوگوں نے پھر جواب دینا اور پھر اسی پر جو ہے وہ رہے، لیکن مولانا احمد خان صاحب بھی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ یہ الزام تھا اور ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے یہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اکابر دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر ایک جو ہے ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہ ہوا کہ جب یہ دوسرا طبقہ دیوبند کا آیا، قاری محمد طیب صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، تو قاری محمد طیب صاحب کے کہنے سے مولانا منظور نعمانی صاحب نے کتاب لکھی، وہ جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ہندوستان کے علماء حق. اب اس کتاب کے بعد جو ہے ایک دوسری فکر جو ہے دیوبند میں وہ پیدا ہو گئی. اس کتاب میں ابن عبد الوہاب نجدی کو بہت بڑا مطلب جو ہے اصلاح کار اور مبلغ اور دین کا خادم جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اب چونکہ مولانا منظور نعمانی صاحب کی بھی بڑی اہمیت تھی اور بڑی قدر کی نگاہوں سے جو ہے دیوبند میں دیکھے جاتے تھے، تو یہ کتاب جو ہے وہ پھیل گئی. یہاں تک کہ الیاس گھومن صاحب نے بھی، جو کسی نے سوال پوچھا ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے، تو یہ کتاب ہی جو ہے وہ دکھا دی گئی کہ بھائی یہ کتاب میں جو ہے صاف صاف کر دیا گیا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے جو اکابر دیوبند کی رائے تھی وہ غلط تھی اور مولانا منظور صاحب نے جو تحقیق کی یہ صحیح تھی. میں اس بات سے ایگری نہیں تھا، اتفاق نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکابر دیوبند جو ہے جن کی تحقیقات اور جن کی حکمت سے پر جو ہے تحریرات وہ اتنی بڑی خطا کر جائیں گے، وہ بھی سب کے سب. اس میں اجماع ہے، یہاں تک کہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ مولانا ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے بڑا سخت جو ہے وہ جملہ کہا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ بھئی میں نے تو لکھ دیا ہے اور کہیں سے کوئی اس کا جواب بھی جو ہے وہ مطلب تشفی بخش جو ہے وہ آیا نہیں. تو یہ چاہتا تھا کہ دیوبند کی طرف سے بھی کوئی ایسے ہوں جو میرے اس خیال کی تائید کر دے کہ اس معاملے میں ہمارے اکابر دیوبند صحیح ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب سے خطا ہوئی ہے. تو حسن اتفاق کہیے کہ اللہ کی مہربانی کہیے کہ مجھے مفتی ظہرولی خان صاحب کا ایک آڈیو جو ہے وہ مل گیا، اور اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی مولانا منظور نعمانی صاحب کا ادب جو ہے بے شک وہ قابل تعظیم شخصیت ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن اس معاملے میں ابن عبد الوہاب نجدی کے معاملے میں ان سے خطا ہوئی ہے، 100% خطا ہوئی ہے. تو آئیے ذرا وہ کلپ جو ہے مفتی ظہرولی خان صاحب کا ذرا سن لیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے پروردگار ٹیڑھے نہ فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ ہدایت دے چکے. ان لوگوں کے لیے کہا تھا نا فی قلوبہم زیغ، تو اپنے لیے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈال جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، دیجئے ہم کو اپنی طرف سے رحمت. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں. وہاب کے معنی ہیں احسان اور مہربانی کرنے والا. محمد ابن عبد الوہاب نجدی
12ویں صدی ہجری میں نجد کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، ان کی بعض تحریکات میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، لوگ ناراض رہے۔ تفصیل کے لیے لمعۃ الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب دیکھنے کا ہے۔ لمعۃ الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب۔ یقیناً اس زمانے کے بدعتیوں سے وہ 1000 درجے افضل تھے، لیکن دیوبندی نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد اول صفحہ 171 لکھتے ہیں، اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، تو آپ لکھیں گے کیسے؟ لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو مشاق لڑکا ہوتا ہے جو زندگی بھر لکھتا ہو، منہ سے لفظ نکلتے چٹ پٹ لکھتا ہے، یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ ان کو ابھی پھر پڑھنا ہے، نحوی میزان سیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں رواج نہیں لکھنے کا، غریبوں کو لکھنے ہی نہیں آتا۔ اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ ابن عبد الوہاب کا مکل آدمی تھا اور لوگوں کی تکفیر میں اجلت کرتا تھا، شاہ سے فرماتے ہیں سم اور بدشویر۔ حالانکہ تکفیر کا مسئلہ بہت نازک ہے، بہت احتیاط چاہیے۔ وہ احتیاط اور وہ معرفت ابن عبد الوہاب کی نہیں تھی، سمجھ گئے؟ شاہ صاحب کی شرح فیض الباری مصر سے چپ گئی، دنیا کے علماء نے سینے سے لگایا، سعودی عرب میں بھی چپ گئی، علماء کو بٹ گئی۔ غیر مقلد مینڈکھور ٹاپچیر، ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، انہوں نے فوراً کمیٹی بٹھائی کہ اس کی غلطیاں پکڑو۔ غلطیاں تو بخاری کی بھی پکڑی جا سکتی، یہ کون سی بات ہے؟ وہ کون ہے جو وحی سے لکھتا ہے؟ تو یہ عبارت پکڑ میں آ گئی، پہلی جلد صفحہ 171۔ عبد الوہاب نجدی کا پوتا تھا عبد الواسع، اور وہ سعودی عرب کا وزیر تعلیم تھا۔ اب محمد ابن عبد الوہاب کا پڑپوتا تھا۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ کے غیر مقلدوں کی کمیٹی، ریال خور اور ریال چور، وہ فیض الباری کو لے کے عبد الواسع کے پاس لے گئے کہ اس کتاب کو سرکاری طور پر تائید حاصل ہو گئی، یہ اتنی بری کتاب ہے، اس پہ لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی بلید تھا، کن ذہن، قلیل العلم تھا، تکفیر مسلم میں اجلت کرتا تھا، اور اسلام اور کفر کے وجوہات سے ناواقف تھا۔ انور شاہ صاحب کا غرض ہے کوئی۔ عبد الواسع نے اس کتاب کی اس عبارت پر قلم سے ایسا نشان لگایا، گول دائرہ کیسے، اور کہا آپ علماء ہیں، آپ بخاری پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھو، ایمان سے کہو اس کتاب میں اس ایک بات کے علاوہ کوئی اور بات غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب بہت اعلیٰ اور بڑی اچھی ہے۔ کہ صرف ایک بات میرے دادا کے بارے میں کہی ہے تو کتاب پر پابندی لگاتے ہو؟ کتاب کوئی میرے دادا کے فضائل میں لکھی گئی ہے؟ تو رسول اللہ کی حدیثوں کی شرح ہے، اور اس شرح میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لا نظیر کتاب ہے، لا ثانی ہے۔ اگر میرا دادا ایسا تھا تو اچھا کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو جو بھی یہاں پہنچے گا وہ شاہ صاحب کو غلط کہے گا، 10 لاکھ میری طرف سے اور شائع کرو، چھاپو، چلو۔ فیض الباری نے ایسی کرامات دکھائی الحمدللہ۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سعودی عرب میں اپنا سیٹ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے بیٹوں کو رابطہ میں داخلہ دلانے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، شیخ ابن عبد الوہاب نجدی اور علماء حق، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب یا حضرت مدنی نے اگر ابن عبد الوہاب کو برا کہا ہے تو یہ شہرت بہت زیادہ تھی، ورنہ وہ اچھے آدمی تھے۔ ہم منظور نعمانی کو اس سلسلے میں 100% خطا پر سمجھتے ہیں، اور شان ورشا کی عبارت اور مولانا حسین احمد مدنی کے مکتوبات جس میں عبد الوہاب نجدی کا رد کیا گیا ہے ان کو اصل دیوبندیت سمجھتے ہیں۔
منظور نعمانی ہمارے محسن تھے، آپ ہی نے عمر بھر بریلویوں کا تعاقب کیا اور خود مولوی احمد رضا کے منظر اسلام میں ان کے شیخ الحدیث رحم الہی اور سردار احمد گجران لائل پوری سے آپ کا مناظرہ مشہور ہے، جو فتح بریلوی کا دلکش نظارے کے نام سے چھپی ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس بارے میں حضرت شاہ سے وہ حضرت مدنی مصیب ہے، مولانا کی تحقیقات صحیح نہیں ہے، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی متشابہ پر بنیاد نہیں رکھی۔ ہمارے بزرگوں نے ابن عبدالوہاب کو برا کہا ہے اور یہی عالم اسلام کی تحقیق ہے، لیکن انہوں نے تکفیر کبھی بھی نہیں کی ہے، صرف زیادہ سے زیادہ بعض مسائل میں غلطی پر ان کو کہا ہے، اور غلطی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے المجتہد اذا اجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر۔ آپ نے مفتی ظفر خان صاحب کا یہ کلپ سن لیا جس میں انہوں نے صاف صاف جو ہے وہ کہا کہ بھائی اس معاملے میں ابن عبدالوہاب نجدی کے معاملے میں جو موقف جو ہے مولانا منظور نعمانی صاحب نے اختیار کیا ہے اور زبردستی جو ہے اس کو بہت بڑا مصلح اور مبلغ اور مجدد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ان سے 100% خطا ہوئی ہے نا۔ انہوں نے سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ دی، اللہ جو ہے ان کی اس خطا کو یہ کرے، لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا، اس کلپ کے بعد یہ ثابت ہو گیا، اور میرا جو وہ مقتل میں لکھا ہوا وہ آرٹیکل اگر وہ بھی آپ پڑھ لیں تو بالکل یہ بات صاف ہو جائے گی کہ ابن عبدالوہاب نجدی کے تعلق سے وہی رائے صحیح ہے جو اکابر دیوبند یعنی مولانا شرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا انور شاہ کاشمیری، ان لوگوں کی جو رائے ابن عبدالوہاب نجدی کے تعلق سے ہے وہی درست ہے۔ مولانا منظور نعمانی سے اس معاملے میں خطا ہوئی ہے، سراسر خطا ہوئی ہے۔